أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. کہ جو بندہ مسجد میں آئے نماز کے انتظار میں بیٹھے تو نماز کے شروع ہونے تک جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھے گا گویا وہ نماز کی حالت میں ہی ہے. نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. کہ جو بندہ انتظار نماز میں بیٹھتا ہے نماز کے شروع ہونے تک اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ کہ پروردگار اس کو معاف فرما اس پر رحم فرما اس کو بخش دے اس پر رحم فرما. فرشتے کی دعا مسلسل بندے کے لیے چلتے رہتی ہے جاری رہتی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور دیکھو کہ ہر نفس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے. ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے. برادران گرامی، میں آپ کے سامنے ایک حدیث اور اس کی کچھ تشریح رکھنا چاہتا ہوں. حدیث ہے ابو داؤد کی، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے. راوی ہیں حضرت اوس ابن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من غسل یوم الجمعۃ وغتسل، کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا. جمعہ کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، وہاں اس حدیث میں ترتیب سے
6 باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور ان 6 باتوں کے بعد جو عظیم بشارت دی ہے اس کو آپ غور سے سنیں کہ عمل کتنا ہے اور ثواب کتنا ہے، عمل کتنا ہے اور ثواب کتنا ہے۔ بات کو ترتیب سے، تسلسل سے، دھیان سے سننے پر انشاءاللہ کچھ باتیں دماغ میں اتریں گی۔ خطبہ جمعہ جو مسلمانوں پر مقرر کیا گیا ہے، یہ ظہر کی 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت کر کے خطبہ جمعہ جو رکھا گیا ہے، یہ خطبہ جمعہ خود جو ہے 2 رکعت کا بدل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے سننے کے لیے اس کے آداب کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو ترتیب ہم کو دی ہے، اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ ہر مسلمان پر گویا ایک ایمانی اور اسلامی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا جمعہ کی نماز کے لیے، یا جمعہ کی نماز کو آنے سے پہلے جس نے غسل کیا اور اچھا غسل کیا، تو جمعہ کے لیے آنا غسل کر کے، بعض احادیث میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مرد کے لیے، ہر بالغ مسلمان کے لیے جمعہ کا غسل کرنا واجب ہے۔ تو گویا غسل کو وجوب کا درجہ جو دیا گیا ہے، یہ اس کے اہتمام کی ایک شکل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اور وہ جو ہی اندر داخل ہوئے نماز پڑھ کر بیٹھنا چاہ رہے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوک دیا، کہا کہ عثمان اب آ رہے ہو؟ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ ابھی میں اذان سنا، کسی کام سے مصروف تھا، پھر میں وضو کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے اذان سنی اور پھر وضو کر کے آ رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الوضو الوضو، یعنی تم نے غسل نہیں کیا، صرف وضو کیا۔ یعنی تعجب کیا کہ تم نے صرف وضو کیا اور غسل چھوڑ دیا۔ واقعہ ہے، لیکن واقعے میں جو درس اور عبرت ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خطیب کی ذمہ داری ہے عوام کے اندر جو دیکھیں اس کی اصلاح کریں، اگرچہ وہ دوران خطبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر خطیب وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور ٹوکنے والا خطیب جس کو ٹوک رہا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اپنے زمانے میں۔ لیکن دیکھیں آپ، اگر آج کے زمانے میں کوئی خطیب کسی کو بھری مجلس میں ٹوک دے تو یہ سمجھیے کہ اب اس کے بعد زندگی بھر اس سے اس کی جو ہے اختلاف چلتا رہے گا، اس کی دشمنی ہوتی رہے گی کہ مجھے اس نے بھری مجلس میں ٹوک دیا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا پہنچا ہوا، 2 ٹکے کا امام 2 ٹکے کا، اور مجھے ٹوک رہا ہے، مجھے تنقید کر رہا ہے۔ ہم جو ہے لڑنے کے لیے یا اس سے جو ہے بھیڑنے کے لیے، بلکہ اس کی مخالفت پر زندگی بھر جو ہے کمر کس لیں گے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جان نہیں ہے بیچارے،
2 رکعت کے اماموں کی اتنی جرأت جو ہے بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک رہی ہے، جبکہ وہاں حالت یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا گیا، لیکن عثمان غنی نے کوئی برا محسوس نہیں کیا، برا نہیں مانا، اور اپنی انہوں نے اصلاح کر لی۔ تو میں نے کہا غسل جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے غسل پر مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں آپ نے غسل کو جو ہے گویا لازم قرار دیا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر، یعنی غسل کیا، غسل کر کے پھر وہ صبح سویرے مسجد میں آتا ہے، سویرے پہلے وقت میں جلدی جو ہے مسجد میں آتا ہے۔ اب یہ بکر وابتکر، سویرے آنا، جلدی آنا، اس کی علماء کرام نے کئی جو ہے تعریفیں کی ہیں، اس کا جو ہے کئی انداز سے اس کی وضاحت کی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اول وقت آنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اول وقت میں آئے گا مسجد میں اس کو اونٹ کا ثواب، دوسرے وقت میں آئے گا تو اس کو گائے کا ثواب۔ یہ جو ثواب کی ترتیب بتائی گئی ہے احادیث میں، یہ گویا اول وقت آنے کی اپنی فضیلت ہے۔ اول وقت آنا بھائیو، یہ وہ سنت ہے جو آج جو ہے بہت کم سے کم ہو رہی ہے۔ یہ سنت پہل جلدی مسجد میں آنا، آ کر جمعہ کے لیے مسجد کو بھر دینا، اپنے وجود سے گویا مسجد کو جو ہے معمور کرنا، یہ سنت آج جو ہے بہت ہی یوں سمجھیے کہ یہ سنت جو ہے چھوٹ رہی ہے ہم سے۔ جتنی ہماری دنیا داری بڑھ رہی ہے، جتنے مشاغل بڑھ رہے ہیں، جتنی مصروفیات بڑھ رہی ہیں، جتنا جو ہے ہم جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے جمعہ کو آتے ہیں، لیکن یا تو خطبہ شروع ہونے سے کچھ پہلے، یا خطبہ شروع ہونے کے بعد، یا خطبہ ختم ہوتے ہوتے آتے ہیں، یا نماز کی شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، یا کہیں جو ہے کوئی قاعدے میں آ کے مل جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لی ہے۔ بکر وابتکر، جلدی آنا چاہیے۔ جلدی آنے کی جو سنت ہے، یہ خاص طور پر ہماری اپنی جماعت میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہم سے بہت ہی جو ہے چھوٹ رہی ہے۔ اب اس کے چھوٹنے میں سب شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں، اور اہل مال و زر بھی شامل ہیں، اور دوسرے اور بھی شامل ہیں۔ اس کو آباد کرنے میں، اس کے جو ہے اس کے اجر و ثواب کو پانے میں غریب غربا یا ایسے ویسے یوں سمجھیے کہ جو بالکل فارغ البال ہیں، وہ جو ہے اس میں آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، ورنہ باقی عام طور پر جو ہے یہ سنت بہت چھوڑی آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن اس سنت پر زندگی بھر عمل کرتے رہے، زندگی بھر اس سنت پر عمل کرتے رہے، اور ان کے مصاحبین نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے ساتھیوں نے نوٹ کیا اس بات کو کہ وہ جمعہ کے دن یعنی اول وقت میں مسجد میں داخل ہوتے تھے، اس سے پہلے ان کے داخل ہونے کے وقت جو ہے کوئی موجود نہیں ہوتا۔ وقت کا امام، وقت کا بہت بڑا عالم، اور مجبوری ان کی نابینا، اور حالت پہلے وقت میں، ایک دو جمعہ نہیں، زندگی بھر جو ہے انہوں نے کبھی جو ہے 10 بجے سے پہلے، 10 بجے کے بعد انہوں نے جو ہے جمعہ کے داخلے کا جو ہے مس نہیں کیا ہے۔ اول وقت میں سب سے پہلے مسجد میں آنے والے شیخ بن باز، ریکارڈ ہے ان جو ہے امام کا کہ انہوں نے عملاً
امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ حدیث پر ایسے عمل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سنت کو اپنی زندگیوں میں عملاً جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت پر جو باتیں ترتیب سے بتائی ہیں آپ یاد رکھتے جائیے۔ پہلی غسل کرنا ہے، دوسرا اول وقت میں جمعہ کے لیے مسجد میں آنا ہے، جس کا اجر و ثواب دیگر اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں آئے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے تو نماز کے شروع ہونے تک جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھے گا گویا وہ نماز کی حالت میں ہی ہے، نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا وہ گویا حالت نماز میں ہے اور نماز پڑھنے کا ثواب اس کو صرف بیٹھے بیٹھے ملتا رہے گا۔ دوسرا فائدہ، دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ انتظار نماز میں بیٹھتا ہے نماز کے شروع ہونے تک اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ پروردگار اس کو معاف فرما، اس پر رحم فرما، اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ فرشتے کی دعا مسلسل اس بندے کے لیے چلتے رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 10 بجے بھی پہنچے، 9:30 9 بجے پہنچے اور جمعہ کے انتظار میں بیٹھا رہے، سنتیں پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی جتنا وقت بیٹھے گا گویا فرشتے کی دعا بھی رہے گی، حالت نماز کا ثواب اس کو ملے گا، حالت نماز کا ثواب ملے گا، اور آگے جو بشارت آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ حاصل کرے گا۔ غور سے سنیں میری بات کو۔ پہلے اس نے غسل کیا، پھر اول وقت پہنچا۔ بکرا وابتکر کا جو جملہ ہے، اول وقت میں سویرے مسجد میں پہنچے، ہم مسلمان اس جملے کو یا اس لفظ کو جو ہے ہم اپنے سینوں میں لکھ لیں، دلوں میں لکھ لیں کہ مجھے جلدی پہنچنا ہے، اول وقت مسجد میں آنا ہے۔ خاص طور پر ہفتے کے تمام دن ہم لیٹ کرتے رہے، لیکن جمعہ کے دن ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں کہ مجھے جلدی آنا ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے لیے ہم کو سہولتیں عطا فرمائے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، یعنی اول وقت آ رہا ہے لیکن آنے کی جو حضور نے کیفیت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چل کر آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ وہ مشا، آنے والا چل کر مسجد کو آتا ہے، گھر سے پیدل مسجد کو آتا ہے۔ ولم یرکب، اب مشا کے الفاظ میں اگر ہم کو شبہ ہو کہ بھئی یہ چلنا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولم یرکب کا جملہ رکھ کر جو ہے گویا بات کو کلیئر اور صاف کر دیا کہ وہ سواری پر نہیں آتا ہے، چل کر آتا ہے۔ اب سواری پر نہ آئے چل کر آئے، سواری پر نہ آئے چل کر آئے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو ہم کیسے اس پر عمل کریں، اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، اس کے عمل کرنے کی کیا صورت ہوگی، ہر بندہ اپنے اپنے احوال کا جائزہ لے اور چل کر آنے کی سنت کو زندہ کرے۔ یہ سنت بھی جو ہے ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ پیدل آنا، ہمارے پاس ماشاءاللہ جو ہے ہر ایک کے پاس گاڑی ہے اور گاڑیوں کا جو کسی سہولت ہے یہ اچھا ہے، لیکن چل کر آنے کے لیے جو چیز ہم کو جو مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے محلے کی، اپنے گھر کے قریب کی مسجد کو چھوڑ کر دور کی مسجدوں کو آتے ہیں۔ چل کر آنے کا جو ثواب ہے آگے جو ہے اس کا نتیجہ آپ غور کیجئے۔ چل کر آتا ہے، سواری پر نہیں آتا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے وَدَنَا إِلَى الْإِمَامِ، مسجد میں آیا، مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہو کر امام کے قریب بیٹھتا ہے، خطیب کے قریب بیٹھتا ہے۔ خطیب کے قریب مثلا پہلی صف ہے
تو پہلے آنے والے پہلی صف میں بیٹھیں، پہلے آنے والے پہلی صف میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد آنے والے پہلی صف بھر گئی، پھر دوسری میں بیٹھیں، وہ بھر گئی تو پھر تیسری میں بیٹھیں۔ عام طور پر ہمارے پاس جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا تو آتا ہے لیکن کہیں دیوار دیکھتا ہے، کہیں ٹیک دیکھتا ہے، کہیں کرسی دیکھتا ہے، کہیں کوئی اور چیز دیکھتا ہے، پہلی صف کو چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ پہلی صف کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے اور پہلی صف میں دائیں طرف کا ثواب معلوم ہو جائے تو پھر اس پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے، دائیں طرف جگہ پانے کے لیے لوگ جو ہے لڑیں گے اور خورا اندازی پر مجبور ہو جائیں گے کہ مجھے جگہ چاہیے، مجھے جگہ چاہیے۔ پہلی صف اور پہلی صف میں دائیں طرف کی جگہ حاصل کرنا یہ گویا بہت بڑی جو ہے اس بندے کی خوش نصیبی ہے۔ وَدَنَا إِلَى الْإِمَامِ، پہلی صف میں جو بیٹھنے کا جو مسئلہ ہے، یوں سمجھیے کہ اس میں بھی ہم جو ہے عملاً جو ہے بہت کوتاہی برتتے ہیں، بہت کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے جو بات نوٹ کی ہے ہماری اپنی مسجدوں میں، وہ یہ کرسیاں ہیں۔ ہم نے جو ہے کرسی والوں کو دیوار سے لگا دیا ہے، یوں سمجھے کہ وہ دیوار سے لگ کر اب جو ہے وہ ایسے نکلتے رہیں گے۔ یہ دیواروں پہ کرسیاں لگانا، یہ میں جہاں تک غور کیا ہوں یہ غلط ہے۔ اگر آنے والا پہلی صف میں پہلے کرسی پاتا ہے تو وہ یہاں بیٹھے ہوا، اگر یہاں جگہ خالی ہے تو اس کا مقام یہ ہے، یا امام سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے، چاہے کرسی پر بیٹھے یا نیچے بیٹھے، چاہے کرسی پر بیٹھے چاہے نیچے بیٹھے، اس لیے کہ اس کا حق ہے، وہ اپنا وقت نکال کر اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے۔ اب آنے والے کرسی پر بیٹھنے والے اگر 4-5 بھی ہیں تو ان کا پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھنا ان کا اپنا حق ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا گیا ہے، بلکہ اپنی مسجدوں میں بھی جو ہے یہ نظم ہے کہ لائن سے بیٹھتے ہیں۔ اور صورتحال کیا بنتی ہے؟ مثلا پہلی صف بھر گئی ہے، دوسری صف میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری صف بھی خالی ہے، تیسری بھی خالی ہے، پیچھے سب خالی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قریب آتا ہے وہ قریب جو اپنی کرسی رکھے اور بیٹھے، دوسری ہو یا تیسری ہو یا چوتھی ہو، تمام پوری صف خالی ہوتی ہے اور وہ بندے جو ہے پیچھے لائن سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب بندی کی یہ مخالفت ہے، یا سب بندی کے خلاف جو یہ عمل ہے۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَدَنَا إِلَى الْإِمَامِ، کہ وہ امام سے قریب بیٹھتا ہے۔ بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے یا سونا چاہیے؟ جمعہ کا خطبہ جو مشروع قرار دیا گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ امام سے قریب بیٹھے، فاستمع، امام کا خطبہ سنیں، امام کا خطبہ سنیں، غور سے جو ہے خطبہ سنیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جو سر کو جو ہے نیچے رکھ کر جو ہے امام خطبہ دے رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے اور ہم سروں کو نیچے رکھ کر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات دیکھیں، ان کے غور سے خطبہ سننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کتنی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ فاستمع، غور سے سنیں، غور سے خطبے کو جو ہے، خطبے کے نکات کو جو ہے اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ ولم یلغو، آخری بات یہ ہے کہ کوئی لغو کام نہ کرے، کوئی لغو حرکت نہ کرے، کسی کو نہ اشارہ کرے، نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی کو کچھ دے، نہ کسی سے کچھ لے، نہ کسی کو سلام کرے، نہ کسی کے سلام کا جواب دے، بس اپنا بیٹھا رہے۔ دوران خطبہ کسی نے اگر کسی سے بات چیت کی، حضور نے فرمایا کہ تم نے جو ہے لغو کام کیا ہے، یعنی اس کے جمعہ کا ثواب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ امام سے قریب بیٹھ کر غور سے خطبہ سنیں، لغو حرکت نہ کرے۔ کتنی باتیں آپ غور کریں، غسل کرنا، سویرے آنا، سویرے آ کر جو ہے آتے ہوئے چلتے ہوئے آنا، اور پھر امام کے قریب بیٹھنا، غور سے خطبہ سننا، اور کوئی لغو حرکت نہیں کرنا۔ اتنی باتوں پر عمل کر کر خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے والا، خطبہ جمعہ میں بیٹھنے والا،
خطبہ جمعہ کو پانے والا بشارت کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ، یعنی اس کے لیے اس بندے کے لیے ہر قدم پر 1 سال کا ثواب لکھا جائے گا۔ ہر قدم پر 1 سال کا ثواب لکھا جائے گا۔ جتنے قدم وہ چل کر آیا ہے، اپنے گھر سے چل کر آنا یہ ثواب کا باعث ہے۔ ایک قدم پر 1 سال کا ثواب لکھا جائے گا۔ بکل خطوۃ عمل سنہ، 1 سال کا ثواب۔ اور یہ کس عمل کے برابر، کس عمل کے مقابل؟ حضور نے فرمایا اجر صیامہا و قیامہا، یعنی بندے نے 1 سال 360 دن اس نے جو دن میں روزے رکھے ہیں اور راتوں کا جو قیام کیا ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر، 1 سال کے قیام اللیل کے برابر۔ 1 قدم پر 1 سال کی نیکی۔ آپ کاؤنٹ کر لیں اپنا کیلکولیٹر نکال کر کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے 100 قدم چل کے آتا ہے، 100 قدم چل کے آتا ہے، تو 1 قدم پر 1 سال کی نیکی، 1 سال کے روزے، 1 سال کا قیام اللیل۔ 1 قدم پر 1 سال کے روزے، 1 سال کا قیام اللیل۔ 100 قدم کو ہم جو ضرب دیں کتنے بنتے ہیں؟ یہ ایک جمعہ کا معاملہ ہے۔ 1 جمعہ کا اجر و ثواب، 1 قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام اللیل کا اجر و ثواب۔ اگر کوئی بندہ سال میں 2 جمعہ بھی اگر پالے، اس قسم کا اجر و ثواب، سال میں 4 جمعہ پالے یا 10 جمعہ پالے یا پورے سال کے 52 خطبے پالے، تو کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے کاؤنٹ کیا ہے؟ ہم اپنے پیسوں کو گن کے رکھتے ہیں، پیسوں کا ہمیشہ حساب کرتے رہتے ہیں، لیکن اجر و ثواب کا حساب کرنے کی نہ ہم کو توفیق ہوتی ہے، نہ کبھی ہم جو ہے دماغ کو بانٹ ڈالتے ہیں۔ پہلی بات تو خطبہ ہی سننا بھاری ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے پھر عام طور پر خطبوں کا جو مسئلہ ہے، یہ خطبے آج کل جو ہے سیاست کے انداز پہ چلتے ہیں۔ خطبوں میں جو ہے بہت ساری سیاستیں ہوتی ہیں، سیاسی انداز سے بیانات ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بہت کم خطیب ہوں گے جو اپنے خطبے کا حقیقی اور صحیح حق ادا کرتے ہوں گے، ورنہ عام طور پر جو ہے خطبوں میں بس مسلک کی، مذہب کی اور جو ہے اختلافی بحث کی اور مباحثے کی اور مسائل کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، چیلنج ہوتا ہے۔ یہ خطبے چیلنجوں کے لیے نہیں ہیں، یہ خطبے عوام کو جو ہے عمل پر ابھارنے کے لیے ہیں، عمل پر آمادہ کرنے کے لیے ہیں، عمل پر جو ہے ان کو عمل کی جو ہے اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے خطبے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو کہ تم نے کل اپنی آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامرانی کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے تم نے، ہم نے کیا بھیجا ہے، ہم دیکھیں، غور کریں، احتساب کریں۔ واتقوا اللہ، لوگو ڈرو اللہ سے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ حشر کی یہ واحد آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے، 2 مرتبہ تقوی کا جو ہے تقوی کی تاکید کی ہے۔ لوگوں تقوی اختیار کرو، لوگوں تقوی اختیار کرو۔ اور یہ تقوی صرف بولنے سے یا جو ہے یا یوں سمجھے کہ بھائی میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا جو ہے نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، یہ کہنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کا نام ہے، دل کے ڈر کا نام تقوی ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 345 اور ترمذی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 496۔ اس حدیث کے بارے میں
امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، خود امام ترمذی نے اس حدیث کو جو حسن قرار دیا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی جو پاکستان کے بہت بڑے محدث تھے، محقق تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور انشاءاللہ یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اللہ تعالی ان جمعہ کے فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اول وقت میں مسجد میں پہنچنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، ان مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اجر و ثواب جہاں مردوں کے لیے ہے، وہی یہ اجر و ثواب خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ ہوگا۔ وہ خواتین جو مسجد میں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ اب رہا بہت ساری اشکالات کہ بھئی خاتون ہے، خاتون کیسے چل کے آئے گی، وہ تو ظاہر بات ہے کہ آئے، یہ چل کر آنا یہ جو ہے ہر بندے کے اپنے ثوابدید پر ہے۔ مثلا اگر کوئی گھر سے گاڑی سے آ رہا ہے، آ کر گاڑی کو دور کھڑا کرے مسجد سے تھوڑا سا فاصلے پر اور وہاں سے چل کر آئے تو اتنے قدم بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ یا اگر گاڑی سے آ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے مہربانی سے جیسے چاہے اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک مانگو ہزار دیتا ہے، اپنے رب کو پکار دیتا ہے۔ اللہ سے مانگیں اور اللہ رب العالمین سے مانگ کر اپنے دامنوں کو، اپنی مرادوں کو بھر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔